غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہاں پہ لاہور میں بڑے ہنگامے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں غازی علم الدین کو لاہور سے میاں والی شفٹ کیا جائے، بڑے فساد ہونے کا خطرہ ہے، اور فیصلہ کیا گیا کہ آدھی رات کے بعد یہاں سے لاہور سے میاں والی غازی صاحب کو شفٹ کرنا ہے، وہاں میاں والی جیل میں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ عاشقان رسول کیسے جاگتے ہیں، ہاں عاشقان رسول کیسے جاگتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آدھی رات کے بعد غازی صاحب کو وہاں سے لاہور سے میاں والی منتقل کیا جانے لگا، اب ذرا دیکھیے میاں والی میں ایک مجذوب ہے، ایک درویش ہے جو کبھی بولتا نہیں، چپ بیٹھا ہے، لوگ آتے ہیں درویش دعا کیجئے، بس وہ چپ بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ رات آئی جس رات غازی صاحب کو لاہور سے میاں والی لایا گیا، وہ درویش بول پڑتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے یارو، آدھی رات کا وقت ہے، کبھی کس کا دروازہ بجاتا ہے، کبھی کس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور رو کے کہتا ہے اٹھو، سو رہے ہو، عاشق رسول آ رہا ہے، عاشق رسول آ رہا ہے، تم نے استقبال نہیں کرنا۔ کسی نے کہا کہ درویش آپ تو بولتے نہیں تھے، آپ تو گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کہا ہاں میں گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے گفتگو کرائی گئی ہے۔ جو حضور کے نام پہ قربان ہو جائے نا، پھر رب تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، رب تعالیٰ کیسی عزتیں دیتا ہے، کیسے وقار دیتا ہے۔ اب لوگ حیران تھے کہ آدھی رات کے بعد لاہور سے میاں والی شفٹ کیا جا رہا ہے۔ جب وہاں غازی صاحب پہنچتے ہیں، وہاں پہلے سے لوگوں کا ہجوم ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میاں والی جیل شفٹ کیا گیا، پھر وہاں جو نظارے تھے اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اللہ اکبر۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ حضور والا اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر، آپ یہاں ملنے چلے آئے؟ کہا ہاں میں حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، وہاں تیرا تذکرہ چل رہا تھا، اور حضور کے زبان اقدس پہ یہ الفاظ جاری تھے، علم الدین علم الدین علم الدین۔ میں نے کہا کہ جاؤں دیکھ کر تو یہ علم الدین ہے کون؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، 6 مہینے آپ کو جیل رکھا گیا، اس کے بعد پھر آپ کو پھانسی کا آرڈر دے دیا جاتا ہے اور موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جلاد تیار ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی آخری ملاقات کرائی گئی گھر والوں سے، عزیز و اقارب سے آخری ملاقات کرائی گئی۔ ارے جب عشق ہوتا ہے وہ چڑھ چڑھ کے بولتا ہے۔ غازی صاحب نے پیغام بھجوایا کہ اے مجھ سے ملنے آنے والوں، اپنے آنسوؤں کو ذرا روک کے آنا، اپنے آنسوؤں کو روک کے آنا، میرے سامنے کوئی آنسو نہ بہائے۔ کیوں نہ بہائے؟ اس لیے کہ حضرت غازی علم الدین نے چوکیدار کو یہ واقعہ خود بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا مجھ سے ملنے آئے اور آ کے کہا کہ اے غازی چل تجھے رسول اللہ سے ملاقات کراؤں، چل تجھے رسول اللہ سے ملاقات کراؤں۔ غازی کے صاحب کہتے ہیں آنن فارن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مجھے لیا، ہم دونوں غائب ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے غازی تو میرے نام پہ اپنی زندگی قربان کر چکا ہے، تو میرے نام پہ اپنی زندگی قربان کر چکا ہے، اپنی جوانی قربان کر چکا ہے۔ اب بول کیا بولتا ہے؟ اگر چاہتا ہے وہیں رہنا تو اللہ سے عرض کرے یہ فیصلے تبدیل ہو جائے، اس کی بارگاہ میں عرض کرے تو چاہے گا تو وہیں رہے گا، اگر تو چاہتا ہے جام شہادت نوش کر کے ہمارے پاس آ جائے اب تیری مرضی۔ عرض کی یا رسول اللہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یا رسول اللہ
میں تو اس وقت آپ پر قربان ہو چکا تھا جب تک آپ کو دیکھا ہی نہ تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب تو والضحیٰ والے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ملاقات، وہ آخری ملاقات جب کرا گئی، بھائی آئے آنسو روک کر آئے، عزیز و اقارب آئے آنسو روک کر آئے، لیکن ماں کے آنسو کب رکتے ہیں؟ ماں کے آنسو کب رکتے ہیں؟ جب کال کوٹھڑی میں ماں نے قدم رکھا تو چھم چھم آنکھیں برسنے لگی۔ غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، میری ماں تو کس لیے رو رہی ہے؟ کیا تو اس بات پہ فخر نہیں کرتی کل قیامت کا دن ہوگا، شہیدوں کو پکارا جائے گا اور ساتھ میں شہیدوں کی ماں کو بھی پکارا جائے گا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام لیا جائے گا، بڑی بڑی عزت والی ماؤں کا جب نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا کہ غازی علم الدین شہید کی ماں کہاں ہے۔ عزیزان محترم، کہا کہ اپنے آنسوؤں کو روک لے اور تو فخر کر کے تیرا بیٹا رسول اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہے، قربان ہونے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، پھر آپ کو پھانسی گھاٹ لے جایا جانے لگا۔ رات وہ صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا۔ عزیزان محترم، حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جب بیرکوں سے، قیدیوں کی بیرکوں کے سامنے سے گزرنے لگے نا، اللہ اکبر، قیدیوں کا عالم کیا تھا! بلند آواز سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا غازی رحمت اللہ علیہ، السلام علیکم۔ آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اس طرح یوں ہاتھ ہلاتے جا رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ حافظ۔ جب یہ ہجوم بڑھنے لگا اور زور زور سے آوازیں آنے لگی، اتنے میں ایک عاشق نے نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ نعرہ رسالت۔ جب یہ آواز گونجتی ہے، خدا کی قسم جیل کے در و دیوار ہل جاتے ہیں، جیل کے در و دیوار ہل جاتے ہیں۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھنے لگے اور پھانسی گھاٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے قیدی ہے، کوئی دیواروں کو لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی دیواروں کو لپٹ کے رو رہا ہے۔ اے عاشق رسول، تو آیا تھا تو کتنی بہاریں تھیں، تو آیا تھا تو کتنی بہاریں تھیں۔ جب جلاد آگے بڑھا، کہا کہ ہمارا اصول ہے، ہم ہاتھ بھی باندھتے ہیں، پاؤں بھی باندھتے ہیں۔ کہا کس لیے باندھتے ہو؟ کوئی زانی آئے، شرابی آئے، چور آئے، ڈکیت آئے، کوئی مجرم آئے، اس کے ہاتھ پاؤں ضرور باندھو کہ اس کو جرم کر کے آیا ہے۔ میں کوئی جرم تو نہیں کر کے آیا، ہاں میں تو جرم کر کے نہیں آیا، ہاں اس لیے بھی میرے ہاتھ مت باندھو۔ تمہیں کیا پتا، میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں مجھے پھانسی کا پھندا ڈال رہے ہو اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں، پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، نہ میں تجھے ہاتھ باندھنے دوں گا، نہ اپنے پاؤں باندھنے دوں گا، اس لیے کہ نہ میرا جسم تڑپے گا، نہ میرے ہاتھ تڑپیں گے۔ حضرت غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے، عاشق رسول کو۔ عزیزان محترم، پھر جو آپ پر آپ کے جنازے کے ٹائم اور آپ کے اس استقبال کا جو منظر ہے، بہت ہی عجیب منظر ہے، بہت ہی والہانہ منظر ہے، انتہائی مختصر وقت ہے۔ جب آپ کا جنازہ وہاں پہ میانی قبرستان میں وہاں دفن کر دیا گیا، کہا کہ لاہور لے جائیں گے، بڑا وہاں پہ ہنگامہ ہوگا، جھگڑے اور فساد ہوں گے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غازی کوئی لاوارث نہیں ہے، ان فسادات کی میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال اپنی ضمانت پہ لے آئے اور لاہور میانی قبرستان میں آپ کو دفنایا گیا۔ جب آپ کا وہاں لاہور میں دوبارہ جنازہ پڑھا گیا تو ایک عالم ہستی، ایک سید ذات، سید دیدار علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب جنازہ پڑھنے آگے آئے نا تو غش کھا کے، جب پیچھے دیکھا غش کھا کے گر پڑے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ جب ہوش آیا کہا یا رسول اللہ، میں ساری زندگی حدیثیں پڑھاتا رہا، ساری زندگی میں حدیثیں پڑھاتا رہا،
مجھے خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا، اور یہاں بنفس نفسی خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اس پرفتن دور میں اگر چاہتے ہو کہ اس دنیا میں بھی عزت بنی رہے، آخرت میں بھی عزت بنی رہے، قبر میں بھی عزت رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی وفا کر جاؤ، ایسی محبت کر جاؤ کہ لوگ جنازہ اٹھاتے وقت کہیں یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔